الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورى شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کحف الورى منبع الجود والعطا عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم مولی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ بکار خیس حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پشیمانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ گدائے آمد سلطان با امید کرم نالاں تہی داما مگد دانم اغسنی یا رسول اللہ میلاد کا موسم آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں وہ پچھلے ذوق میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں میلاد کا موسم آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت کا بادل چھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت سے ملائک اترے ہیں خوشیوں کے مناظر بکھرے ہیں حوروں نے ترانہ گایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب خدا کی بات کرو ہاں بات یہی دن رات کرو محبوب خدا کی بات کرو ہاں بات یہی دن رات کرو اس بات نے دل چمکایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاروں نے سجائی بزم ثنا پھولوں نے منائی عید وفا خود حسن نے حسن دکھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی ہدایت عام ہوئی ایمان کی ضیاء ہر گام ہوئی وحدت کا علم لہرایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ان کے غلام زار ہوئے ہم ان کے غلام زار ہوئے میں خار ہوئے سرشار ہوئے ہم پر بھی کرم کا سایہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر عالی مرتبت عزت مآب حضرت علامہ مولانا ابو آدم شیرازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت العلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تمام جملہ منہاج القرآن کے رفقا عہدیداران
جو بھی تشریف فرما ہے، بحمدہ تعالی کئی سالوں سے اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے، چونکہ منہاج القرآن اور خانقاہی نظام یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں جی، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں اور ان کا چلی دامن کا ساتھ ہے۔ خانقاہی نظام اور منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کا اگر آپ عمیق نظری سے مطالعہ فرمائیں اور اس کو دیکھیں تو خانقاہی نظام کا اور مشائخ کا اور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب زیدہ مجدہ الکریم کا جو تعلق ہے نا، وہ بڑا دیرینہ اور خوبصورت ہے۔ اور کئی سالوں سے میں اس عالمی میلاد کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ ملتا ہے اور وہاں حاضری ہوتی ہے، اور یہ ایک تعلق کی بات ہے کہ میں نے تو ان کو نہیں بتایا تھا کہ آج مجھے بلائیں۔ اچھا، علامہ صاحب نے نا، ابو آدم شیرازی صاحب نے گفتگو کی، آپ خاموش رہے، لیکن اب خاموش نہیں رہا جائے گا۔ منہاج القرآن کا جو ذوق اور رنگ ہے نا، اور وہی رنگ مجھے یہاں اس وقت سے جب سے بیٹھا ہوں، یہ جب انہوں نے کلام پڑھا تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ جب شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہی کلام سن رہے تھے اور وجد کی کیفیت تھی، اور اسی طرح آپ نے بھی سب کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ کئی سالوں سے جو شرف یابی تھی، آج بھی دیکھ لو برطانیہ میں آ کر بھی یہ ہمارے تعلق کی دلیل ہے، یہ ہمارے تعلق کی دلیل ہے کہ آج بھی اسی رات کا انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور بندہ ناچیز یہاں حاضر ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذکر مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ جس طریقے سے حضور قبلہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائی ہے، میں نے کسی سے نہیں سنی، اور میں یہ کوئی مبالغہ رہی نہیں کر رہا۔ میں ایک خانقاہ کا آدمی ہوں اور مجھے اپنے بزرگوں کا ایک منصب ہے میرے پاس، لیکن میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ قرآن مجید کو دیکھا تو اپنے انسائیکلوپیڈیا آپ کے پاس موجود ہے، ابھی احادیث کا انسائیکلوپیڈیا آپ کے پاس موجود ہے، اور کتب کا ڈھیر لگا پڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن لفظ لفظ سے عشق مصطفیٰ ملتا ہے، لفظ لفظ سے عشق مصطفیٰ ملتا ہے۔ کیوں عشق مصطفیٰ ملتا ہے؟ اس لیے کہ غلامی مصطفیٰ کا وہ پٹا ان کے گلے میں ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے قبول فرما لیا ہے، اور غوث اعظم پیران پیر کے فیضان کی برکھا ہمہ وقت برستی رہتی ہے۔ یہ تو ذات مصطفیٰ ہے، یہ تو مقام مصطفیٰ ہے، یہ تو شان مصطفیٰ ہے کہ ابھی آپ نے بخاری و مسلم کی روایات سماعت کی، صرف فقط نالین مصطفیٰ پر، صرف نالین مصطفیٰ پر 300 کے قریب دنیا کائنات کی لائبریریوں میں اس وقت کتب موجود پڑی ہیں۔ ذات مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، نالین مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں یار۔ بھئی سیرت لکھی جاتی ہے، کسی کے لفظ لکھے جاتے ہیں، شب و روز لکھے جاتے ہیں، لیل و نہار لکھے جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا لکھا جاتا ہے، پڑھنا لکھا جاتا ہے، اس کی کوالٹی لکھی جاتی ہے، اس کا علم لکھا جاتا ہے، اس کا حلم لکھا جاتا ہے، اس کی سخا لکھی جاتی ہے، اس کی فیض باری لکھی جاتی ہے، لیکن ذات مصطفیٰ نہیں، فقط نالین مصطفیٰ پر 300 کے قریب اس وقت دنیا کائنات کی لائبریریوں میں کتب موجود ہیں، اور جو لکھی گئی کسی وجہ سے چھپ نہ سکی ان کی تعداد اپنی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، عید میلاد النبی، فقط نالین مصطفیٰ پر اگر ہم اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جائیں تو بڑی خوبصورت عکاسی فرماتے ہیں، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور اگر عشق کے تاجدار
مولانا جامی کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں سے کیا پیغام ملتا ہے؟ چوں سوئے من گزر آری، منے مسکیز ناد آری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ نالین پر نہیں، فدائے نقش نالینت، نالین کے نقش پر، نالین کے نقش پر اگر بینم شب ناگاہ منا سلطان خوبارا، نالین کے نقش کی بات ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس رات میں جو ولادت مصطفیٰ کی رات ہے، جو ظہور مصطفیٰ کی رات ہے، کہ میلاد مصطفیٰ منانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس پر مسرت کا اظہار کرنا، یہ سنت الہیہ بھی ہے۔ کیا سنا آپ؟ یہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت مصطفیٰ جان رحمت بھی ہے۔ یہ فقط علامہ اشفاق عالم صاحب کا کام نہیں ہے، یہ فقط غوث اعظم کے اس فقیر کا کام نہیں ہے، یہ سنت الہیہ بھی ہے۔ مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کرنا، قرآن مجید فرقان حمید، میثاق کا عہد میرے رب نے کیوں لیا تھا، اس کے خودخال کیا ہے، اس کا محصل کیا ہے، اس کا محض کیا ہے، وہ میلاد مصطفیٰ ہی تو پڑھا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا آپ کو ذوق دے کر جھوم کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ بھئی یہ تو عالم آدمی تھے نا، انہوں نے عالمانہ باتیں کی، تو میں تو بھائی سادہ سا بندہ ہوں، میرے پاس علم تو ہے نہیں، فقیرانہ چند باتیں کریں گے ہم تاکہ ذوق بڑھے۔ بھئی وہ سارا میثاق کا جو عہد ہے جو انبیاء سے لیا گیا، اس کا محض کیا ہے، محض کیا ہے، فقط میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہی تو میرے رب نے کہا، اے نبیو میں تمہیں شانیں دوں گا، میں تمہیں مقام دوں گا، تمہیں نبوتیں دوں گا، تمہیں شریعت ملے گی، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جب میرا پیارا حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو جائے تو اسی پر ایمان لے آنا اور انہی کی مدد کرنا۔ اظہار کیا ہے؟ میلادت مصطفیٰ کا اظہار کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا۔ اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں چلیں تو میرے آقا پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، مشہور بات ہے۔ یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، کیونکہ ہمارا دین دین امن ہے، دین دین محبت ہے، دین دین وفاداری ہے۔ ہمارا دین لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں دیتا، یہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا مشن اور پیغام یہ ہے کہ ہم نے بھی کبھی تنقید نہیں کی کسی پر۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، شیطان 4 مرتبہ رویا ہے، جی 4 مرتبہ رویا ہے۔ یار میں پاکستان سے آیا ہوں تو آپ مجھے ذوق تو دینا۔ 4 مرتبہ رویا۔ ایک اس وقت جب راندہ درگاہ ہوا اور اللہ کے نبی کی تعظیم سے ہٹا، نہیں سمجھے یار، عبادت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، داڑھی اور زلفوں کا بھی جھگڑا نہیں تھا، پینٹ کوٹ شلوار قمیض اور جبے کا بھی جھگڑا نہیں تھا، جی اردو انگلش کا بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں بنا، فقط ایک مسئلہ بنا، اور یہی کام اور یہی مسئلہ سمجھا رہی ہے تحریک منہاج القرآن۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ ہزاروں سال عبادت کرنے والا، ہزاروں سال روزے رکھنے والا، ہزاروں سال تسبیحات پڑھنے والا،
کیوں رادہ درگاہ ہوا؟ صرف اس عمل پر کہ تعظیم نبی نہیں کی اس نے، تعظیم نبی نہیں کی۔ دوسرا کب رویا؟ چیخے مار مار کے رویا، چلا چلا کے رویا۔ کیوں روتا ہے؟ اس کے حواریوں نے پوچھا تو کبھی روتا ہی نہیں، تو ہنستا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ ولادت مصطفیٰ پہ رو رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، ولادت مصطفیٰ پہ رویا، آمد مصطفیٰ پہ رویا۔ اسی کی عکاسی تو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر 30ویں پارے پہ اللہ رب العزت فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات ہے یار، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ یا اللہ کیوں؟ یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات ہے بے نیاز خالق، یہ کیوں رات افضل ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ستاروں کی گنتی میں فرق آیا؟ کوئی چاند کا مسئلہ ہے؟ تو رات کیوں افضل ہے؟ فرمایا اس میں نزول قرآن ہے اور نزول ملائکہ ہے۔ میری بات بڑی توجہ سے اگر آپ سن لیں تو آپ کو رات سوتے بھی یہ لطف ملے گا۔ کیوں مالک؟ وجہ کیا؟ تو فرمایا ایک تو نزول قرآن، نزول ملائکہ۔ اب قرآن کیا ہے؟ بھئی قرآن، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کسی نے قرآن کو قرآن کہا تھا؟ آپ جواب دیں گے قرآن تھا ہی نہیں، قرآن تھا ہی نہیں۔ اچھا اگر میں یہاں کھڑے کھڑے علامہ اشفاق عالم صاحب کی کوئی تعریف کروں کہ حضرت نے ماشاءاللہ ویسٹ کوٹ بڑی اچھی پہنی ہے، بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بڑے اچھے عالم فاضل اور جید عالمی ہے جو ہے آدم ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اشفاق عالم صاحب افضل ہیں یا میرے بیان کردہ لفظ؟ یار میں نے تو بڑا پڑھا لکھا مجمع سمجھا تھا، میں تو بڑی اوپر کی بات آپ کو سنا گیا ہوں۔ بھائی لفظ میرے افضل ہیں یا علامہ اشفاق عالم صاحب؟ بھائی تعریف کس کی جاتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ موبائل بہت اچھا ہے، اب یہ لفظ اچھے ہیں یا موبائل اچھا ہے؟ بھائی ظاہراً اس کی کوالٹی پہ بات کی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم قرآن دیکھیں، اگر ہم قرآن دیکھیں تو کہیں تو والضحیٰ ہے، کہیں واللیل ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں الم نشرح ہے، کہیں والعصر ہے، کہیں ورفعنا لک ذکرک ہے، اور کہیں انا اعطینک الکوثر ہے، اور کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ ہیں، یہ جو آیتیں ہیں، یہ کس کی عظمت میں ہے؟ کس کی رفعت میں ہے؟ کس کی نورانیت پر ہے؟ کس کے مقام رفیع پر ہے؟
اور قرآن سارے کا سارا کہیں تو میرے نبی کا عشق سکھاتا ہے، کہیں میرے نبی کا ادب سکھاتا ہے، کہیں میرے نبی سے پیار سکھاتا ہے، کہیں میرے نبی کے خد و خال کا ذکر کرتا ہے۔ مصطفیٰ بدر میں ہے، قرآن بدر کا ذکر کرتا ہے۔ مصطفیٰ مکے میں ہے، قرآن مکے کا ذکر کرتا ہے۔ مصطفیٰ مدینے میں ہے، قرآن مدینے کا ذکر کرتا ہے۔ مصطفیٰ عرش میں ہے، قرآن عرش کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں مصطفیٰ جنگ میں ہو تو ذکر جنگ کا ہو جائے، مصطفیٰ حجرہ عائشہ میں ہو تو ذکر حجرہ عائشہ کا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قادر، اب قرآن عزت مصطفیٰ سکھاتا ہے، عظمت مصطفیٰ سکھاتا ہے، رفت مصطفیٰ سکھاتا ہے، نورانیت مصطفیٰ سکھاتا ہے، شفاعت مصطفیٰ سکھاتا ہے، آداب مصطفیٰ سکھاتا ہے، عشق مصطفیٰ سکھاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں وہ ذات افضل ہے یا وہ کلام افضل ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کہیں گے ذات افضل ہے، تو میاں جس رات میں نزول کلام ہو، جس رات میں نزول قرآن ہو، جس میں مقام مصطفیٰ ہے، تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس رات میں وہ صاحب قرآن خود تشریف لے آئے، کن حدوں اور کن ترازیوں کو لے کر بیٹھے ہو، کان سے پیمانے پکڑ کے بیٹھے ہو، اور دوسرا اس کا کیا تھا کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو میاں جس بارگاہ میں 70,000 صبح اور 70,000 شام نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ تراویح کے لیے، نہ عمرے کے لیے، نہ حج کے لیے، فقط بارگاہ کے لیے کعبۃ الشاق باشد ہی مقام، ہر کے ناقص آمد اینجا شد تمام۔ 70,000 صبح، 70,000 شام آئے، تو بھائی نزول ملائکہ ہو تو 1000 مہینوں سے افضل، اور وہ ہستی کے جس کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح اور 70 شام ہاتھ باندھ کے آتے ہیں۔ اور معراج کی رات کا اگر ایک چھوٹا سا ذکر آپ کو سنا دوں، میرے کریم آقا جب جلوہ گر ہوئے نا تو حضور نے سلام فرمایا تو ایک فرشتہ ہے، اس نے اٹھ کر تعظیم نہیں کی، بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب دے دیا۔ خالق لم یزل نے فرمایا تیری اب سزا ہے، تو قیامت تک کے لیے بیٹھ نہیں سکے گا، کیونکہ تو تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ تو حضرات گرامی قدر، جس مصطفیٰ کے فرشتے غلام ہیں، اب ان غلاموں کی جس رات میں آمد ہو تو 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور وہ ذات جس کے وہ غلام ہیں وہ آقا جب جلوہ گر ہوں تو اس رات کی کیا شان اور کیا مقام ہے، کیا شان اور کیا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے توجہ فرمائیے۔ اب اگر یہ بزرگ بیٹھے ہیں، اگر اولاد سوال کرتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عالمانہ گفتگو تو میرے پاس نہیں، لیکن بات سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ سوال کریں کہ بابا جی رات کیوں نبی کے میلاد میں گزاری، کیا ضرورت ہے میلاد مصطفیٰ منانے کی اور ولادت مصطفیٰ کا اظہار و اقرار اور تکرار کرنے کی، اور کیا ضرورت تھی رات بھر وہاں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سننے کی، اور کیا ضرورت تھی یہ جھنڈیاں لگا کر، یہ لائٹیں لگا کر، یہ روشنیاں کر کے یہ لنگر تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بابا جی ادھر ادھر کی دلیل نہ دیں،
سب علم چھوڑے، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روح دل را جانب دلدار کن. سبحان اللہ. چھوڑ دے ہر فلسفے کو، چھوڑ دے ہر حکمت کو، اس کا ایک جواب دے دیں کہ بیٹا جب تک اس نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی تو میری عمر میں پہنچنے والوں کو منڈی میں فروخت کر دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. کیا سن رہے ہو یار؟ میری عمر کے لوگوں کو منڈی میں فروخت کر دیا جاتا تھا، بیچ دیا جاتا تھا. اس نبی کا میلاد کیوں نہ مناؤں کہ جس نے یہ فرمایا ہے کہ صبح اٹھ کے جو والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے. بابا جی چھوڑ دیں سب دلیلوں کو، یہ اس قادری فقیر کا یہ جملہ یاد کر لیں، کہے کہ میں کیوں نہ میلاد مناؤں کہ جو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. اچھا حج و عمرہ کیسا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ کچھ دوست مجھے ملنے کے لیے آگے مدینہ طیبہ، تو وہاں سے میں نے کہا میرا اکثر معمول ہے میں رکتا مدینہ شریف میں ہوں اور وہاں سے عمرہ شریف کے لیے جاتا ہوں، پھر واپس مدینہ طیبہ میں آ جاتا ہوں، اور اعتکاف الحمدللہ تعالی وہاں سعادت ملتی ہے حضور کے قدمین شریفین میں. ابھی بھی میں آتے ہوئے وہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہاں آیا ہوں. تو حضرات گرامی قدر ہم عمرہ کر رہے تھے تو صفا مروہ کی سعی میں تھے، تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، کچھ میرے پاؤں میں تکلیف تھی. تو میں نے کہا دیکھو میاں ابھی عمرہ مکمل نہیں ہوا، ابھی عمرہ مکمل نہیں ہوا، چلا نہیں جا رہا، مشقت ہے. تو میں نے کہا صبح اٹھ کر میں ایئر کنڈیشن والے کمرے سے نکلتا ہوں اور دوسرے ایئر کنڈیشن والے کمرے میں جاتا ہوں اور اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے پاس مقبولیت کا دعویٰ نہیں، لیکن وہاں مقبول کا ثواب پاتا ہوں. ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، اگر والدہ سے ماں سے بیٹی پوچھے اماں کیوں رات میلاد کے جلسے میں رہی، کیوں میلاد کا لنگر پکا رہی ہو، کیوں نیاز تیار کر رہی ہو، کیوں حلوہ بنا رہی ہو، کیا ضرورت ہے شیرینی تقسیم کرنے کی، تو بس ماں جی ایک جملہ بتا دے، ایک جملہ دے دیں کہ بیٹی میں تو زمانے کے لیے آر تھی، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی تو میں تو زمانے کے لیے آر تھی. جس گھر میں آتی تھی مجھے زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، اور میں اس مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہ مناؤں کہ جس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ جب میں پیدا ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا خدا کی رحمت ہے، اور بیٹا جب میں ماں بنی تو میرے قدموں میں اس نبی نے جنت کو رکھ دیا. اب مجھے زندہ در گور کیا جاتا تھا، میں کیوں میلاد نہ مناؤں جس مصطفیٰ نے میرے قدموں میں جنت رکھ دی ہے. اور نوجوانوں دوستو ہم کیوں میلاد نہ منائیں؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جلوہ گر ہوئے، کسی کی امت کو بہترین امت کا ٹائٹل نہیں ملا. نبیوں سے پیار بھی کرتے تھے، وفاداری بھی کرتے تھے، بہترین امت کا ٹائٹل نہیں ملا. اور میں اور تو بے وفائی بھی کریں، بے وفائی بھی کریں اور بہترین امت کا ٹائٹل بھی ہمیں ملے. جب وقت تو مجھے بتا دیجئے گا، مجھے بھول گیا میں کب شروع ہوا. اچھا حضرات گرامی قدر، پھر بھی بے وفائی کرنے کے بعد بھی بہترین امت ہونے کا ٹائٹل ملے. توجہ فرمائیے گا ایک لمحے کے لیے، نوجوانوں دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، اگر پیچھے کوئی شخص بیٹھا ہے وہ حافظ نہیں ہے،
تو میں اسے کہوں حافظ صاحب ادھر آئیں، کہے گا حضرت شرمسار نہ کریں میں حافظ نہیں، شرمسار نہ کریں میں حافظ نہیں۔ اور اگر کسی شخص کو ابھی سعادت حرمین شریفین نصیب نہیں ہوئی تو میں اسے بلاؤں کہوں حاجی صاحب ادھر آئیں، تو کہے گا پیر صاحب شرمسار نہ کریں میں حاجی نہیں۔ توجہ طلب، اگر غیر حافظ کو حافظ کہے، کدھر چلے گئے یار؟ حافظ نہیں، غیر عالم کو عالم کہے، جاہل کو عالم کہے، غیر حافظ کو حافظ کہے تو کہتا ہے شرم آتی ہے، اور غیر حاجی کو حاجی کہے تو کہتا ہے شرم آتی ہے۔ میرا خالق قرآن میں کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ میرے سمیت کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہمیں شرم آتی ہے، اور کبھی ایک لمحہ پر بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو ٹائٹل دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ حضرات گرامی قدر، وہ ایک عاشق زار نے میرے مصطفیٰ کا ذکر ایسے پیرائے میں کیا کہ جب لوگوں نے تانا دیا، لوگوں نے پوچھ لیا، ہم وقت اپنے حبیب کی باتیں کرتا ہے، تو اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو کیا تمہیں ایجنٹی کرتے ہو؟ کیا وہاں سے پیسے ملتے ہیں، سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے؟ کیا وجہ ہے ہم وقت مصطفیٰ جان رحمت کے گیت گاتے رہتے ہو؟ اس عاشق نے میرے مصطفیٰ کا ذکر ایسے پیرائے میں کیا کہ ہمارے سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ میں یہ درود تاج وظائف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دیدار مصطفیٰ کے لیے ہم ہر روز یہ پڑھ کے سوتے ہیں۔ اس نے کہا نادان مجھ سے پوچھتا ہے میرے محبوب کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے، ان کا عرفان کیا ہے، ان کا اکرام کیا ہے، ان پر ایمان لانے کی عزت کیا ملتی ہے۔ وہ محبوب تو وہ محبوب ہے کہ صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم۔ تمہیں ان سے کیا ملتا ہے؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ ان کے نام کی بلندی اور شان کیا ہے؟ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ ان کی سرداری، ان کی سلطانی کیا 2 ملکوں کے لیے ہے، 4 ملکوں کے لیے ہے، 2 دیہاتوں کے لیے ہے، 1 شہر کے لیے ہے، 1 خطے کے لیے ہے، ایشیا کے لیے ہے، یورپ کے لیے ہے، عرب کے لیے ہے۔ کہتا ہے نانا سید العرب والعجم۔ ان کے جسم کی شان کیا ہے؟ کہتا ہے کمینے تیرے جسم سے پسینہ بہے تو بدبو آتی ہے۔ میرے محبوب کا پسینہ تو عطر بنتا ہے۔ جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ کہتا ہے ان کے خد و خال کیا ہے؟ شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ کہتا ہے ان کے شمائل بتا، کوالٹیز، ان کی انفرادیت۔ کہتا ہے 1 2 4 ہوں تو گنتی کی جائے۔ جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم۔ کہتا ہے جو اتنی شان کے مالک ہیں انہوں نے کوئی گن مین رکھے ہوئے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ گن مین رکھے ہیں کوئی باڈی گارڈ، کوئی محافظ۔ کہتا ہے نادان جس کے خادموں میں ابو بکر عمر عثمان و علی ہوں، ان کو باڈی گارڈوں کی کیا ضرورت ہے، ان کو محافظوں کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ عاصمہ، اللہ اس کا محافظ ہے۔ کہتا جن کا محافظ اللہ ہے اس کے خادم کون ہے؟ اگر اتنے مجمع میں بیٹھے بیٹھے میں یہ کہوں قبلہ ابو آدم شیرازی صاحب کے ساتھ میری دوستی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مجمع سے دوستی ہے، سارے اجتماع سے دوستی ہے۔ اور اگر مجھے پوچھے تمہارا کوئی دوست تو اگر 1 1 کی گنتی کروں تو شاید نہ ہو سکے۔ تو عاشق ہمیشہ سے آنا ہوتا ہے؟ نہیں یار سمجھے، کبھی عاشق کو پاگل نہ کہنا، کبھی عاشق کو
ہاں 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 عشق دے چلے ہی نمبر لے گا. کبھی عاشق کو پاگل نہ کہنا، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق و معشوق ہم رمزیست، کرامن کاتبین را خبر نیست. عاشق کو نہ کبھی نادان کہنا. عاشق بڑا سیان ہے، وہ نوریوں کے سردار کی بات کرتا ہے. کہتا ہے خادم پوچھتا ہے او فرش والے بتاؤں کہ عرش والے بتاؤں، وجبریل و خادمہ، جبریل ان کا خادم ہے. سبحان اللہ. اب سوال کرنے والا کہتا ہے جن کا خادم جبریل ہے وہ سواری کون سی استعمال کرتے ہیں؟ اچھا کبھی کبھی جلسے سے نکلے نا، یہاں کو تو معمول کا مجھے نہیں معلوم، ہمارے پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ کر کے نکلے تو کئی بندے بھاگ کر دیکھتے ہیں یہ کس گاڑی پہ آئے ہیں. حالانکہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا، گاڑی کا تعلق معیار پہ نہیں، معیار نسبت سے ملتا ہے. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. گاڑیوں کا مزاج نہیں ہے. تو کہتا ہے وہ جو اتنے محبوب ہیں کہ جبرائیل بھی جن کا خادم ہے، وہ سواری کون سی استعمال کرتا ہے؟ کہتا ہے نادان 100 200 400 کلومیٹر ان کا سفر ہو تو کسی گاڑی کا ذکر کروں، 2-4 ہزار کلومیٹر کا ہو تو میں ہوائی جہاز کا ذکر کروں، لیکن ان کی سواری والبراق مرکبہ، جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم ہوتا ہے. کہتے ہیں اتنی تیز رفتار سواری پہ سفر کہاں تک کا ہے؟ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ کو معلوم ہے طریقت کا ایک نقطہ ہے کہ مطلوب جب مقصود کی طرف بڑھتا ہے نا تو پھر مطلوب اور مقصود جب ملتے ہیں تو موجود ہوتا ہے. جی موجود ہوتا ہے. مقصود والمقصود موجود ہو. کہتے ہیں ان کی سلطانی، ان کی سرداری کن لوگوں پر ہے؟ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغربین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین. ماشاءاللہ. زندہ باد. کہتا ہے یار جو مقربین کے لیے بھی چراغ کی حیثیت رکھتا ہے. مقرب پتہ کون ہے؟ اے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ مقرب ہیں. یہ مقربوں کے بھی سردار کی بات کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. کہتا ہے جن کا اتنا مقام، اتنی بلندی، اتنی شان، اگے ان ایک گل جے تے مینوں تے تینوں مان ہے. ان کا یارانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ دوست ایک سٹیٹس کی حیثیت رکھتی ہے. ایسا ہی ہے نا، اچھے بندے سے دوستی ہو تو بندے میں کچھ خامیاں بھی ہو. میری دوستی علامہ اشفاق عالم صاحب کے ساتھ ہے تو مجھ میں یقیناً کافی خامیاں ہیں، لیکن آپ کہیں گے اب یہ ان کا دوست ہے. اب یہی تو بات ہے جس پر ہمیں ناز ہے. کہتے ہیں ان کا یارانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے؟ پنجابی دا جملہ دندا جاواں، کہندا ہے شان ویکھتے بلے ہی بلے. صوفی جی یارانہ ویکھتے تھلے ہی تھلے. محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین. ہر نبی ایک حرم کا نبی ہے، یہ 2 حرموں کا نبی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. امام القبلتین، ہر نبی ایک قبلے کا امام ہے، یہ 2 قبلوں کا امام ہے. امام القبلتین. کہتا ہے تمہیں ان سے کیا ملتا ہے؟ معاوضہ ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، کپڑا ملتا ہے. کیا وجہ ہے کہ تو اس کے گیت گاتا ہے؟ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے.
ہر محبت میں کوئی نہ کوئی دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ یہ دیوانگی کی حد سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور جب تک دیوانہ نہ کہا جائے کام نہیں بنتا۔ 7 سال سفر کردم عاشق نہ شدم، یک بار توڑا دیدم دیوانہ شدم۔ کہندا 100 سال سفر کیتا لوکاں عاشق نہیں آکھیا، ایک واری یار نو دیکھیا مینوں سارے دیوانہ کہندے نے۔ میں نے مانا اور بھی لاکھوں ہنسی ہوں گے، مگر میں نے دیکھی ہے جو صورت وہ کہیں ملتی نہیں۔ کہتا ہے تمہیں ان سے کیا ملتا ہے؟ کہتا ہے وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین۔ کہتا ہے وہ کن کے محبوب ہیں؟ بات اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ کہتا ہے محبوب کی بات کرتا ہے، محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔ عرش والے رب دا جڑا محبوب ہے، اور جڑا خدا دا محبوب ہے، وہ خدائی دا بھی محبوب ہے۔ کہتا ان کی اولاد میں کون ہے؟ اور یار میں اس عاشق میں صدقے جاؤں، کیسے کیسے عقدے کھولے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ درود تاج گٹی میں ملا ہے، یہ عقدہ ہر کسی سے ملے گا نہیں۔ کہتا ان کی اولاد میں کون ہے؟ یہ بھی بڑا سٹیٹس ہوتا ہے۔ سادے بندیاں نوں میں گل سمجھاواں، لطف لبو گے۔ اے بندے دا نام جو محمد بوٹا ہوئے تے پتر ڈی سی لگ جائے، بابا جی میں گل بھی سنو نا جی، پتر ڈی سی لگ جائے، ایس ایچ او لگ جائے، افسر بن جائے، نام محمد بوٹا ہوندا ہے، بندے آندے نے محمد بوٹا نے انہوں آکی ہوندا محمد بوٹا ہی ہے، پر لوکی کہندے نے چوہدری صاحب ہیں، لوکی کہندے نے چوہدری صاحب۔ پتہ چلیا اولاد اچھی ہوئے نا تے یہ بڑی وڈی گل ہوندی ہے بندے واسطے۔ سوال کرنے والے پوچھیا انہاں دی اولاد وچ کون ہے؟ جواب دین والا بڑا ہی سیاںا بندہ سی، فوراً الحسین منی و انا من الحسین تے پہنچے۔ سبحان اللہ۔ کہندے جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ، یا ایوہ المشتاقون بے نور جمال ہی۔ کہتا میرے پیر بھائیو تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ۔ حضرت چلے معراج کو، بلغ العلا بے کمال ہی، اندھیر سے چانن ہوا، کشفت تجا بے جمال ہی، اور صاف ان کے سب بلے، حسنت جمیع خصال ہی۔ خود خدا نے یوں کہا صلو علیہ وآلہ۔ اور ہمیں اس سے عقیدہ کیا ملا؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ رات مسرتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، عزتوں والی رات ہے، رفتوں والی رات ہے، لیکن ایک اور فقیرانہ سبق یہ ہے، ہر کسی کے پاس ہم اپنی اولادوں کو سمجھاتے ہیں، ہر روز دوستوں کے گھر نہیں جاتے، کیوں؟ عزت کم پڑتی ہے۔ ہر روز رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے، کیوں؟ عزت میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، عشق مصطفیٰ میں جتنا بڑھ جائیں اتنی عزت بڑھتی ہے، سبحان اللہ۔ اتنا کمال بڑھتا ہے، اتنا ہی عرفان بڑھتا ہے۔ آؤ یارو، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور میں آپ کے اس محبت اور عشق کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ برطانیہ جیسی ریاست میں آپ بیٹھ کر کس طرح عشق مصطفیٰ کے الاپ الاپتے ہیں اور جس تحریک سے آپ وابستہ ہیں۔ میں نے ملائیشیا اور دنیا بھر کے کئی ملکوں میں تحریک منہاج القرآن کا وہی ذوق دیکھا ہے
جو پاکستان ماڈل ٹاؤن سے ملتا ہے، جو عالمی میلاد کانفرنس میں ہوتا ہے، وہی ان کی ہر کانفرنس میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ فقط ایک ہے کہ دامن مصطفیٰ مضبوطی سے تھما ہوا ہے۔ ادھر ادھر کو چھوڑو، آؤ عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کریں، اپنے سینوں کو بے کینہ کر کے مدینہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے۔ میں بار دیگر مشکور و ممنون ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق عالم صاحب کا، اور جناب محترم المقام عزت مآب جناب ابو آدم شیرازی صاحب کا، کہ جنہوں نے اس فقیر عاجز احقر کو حکم صادر فرمایا اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میلاد کی اس رات میں چند گھڑیاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم نے سنا اور سنایا اور اپنے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔